مبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیت اب ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین، آج رمضان المبارک شریف کا تیسرا جمعہ شریف ہے، جو 20 رمضان المبارک آج گنتی کے لحاظ سے بنتا ہے، اور 21 رمضان شریف کو امیر المؤمنین خلیفہ چہارم داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر بطول رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ رب ذوالجلال سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج اس حوالے سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک یہ مومن کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ مومن کی پہچان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر یہ مومن کی عبادت ہے۔ تو اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر پاک جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اختصار یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے ایسی نعمتوں کے ساتھ نوازا کہ جس کا پورے جہان کے اندر کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ بچپن کے اندر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ بچپن کے اندر ہی یہ وہ واحد ایک کم عمری کی عمر کے لحاظ سے ایک صحابی ہیں کہ جو بچپن سے ہی اور اوائل اسلام میں ہی رب ذوالجلال کا انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میانہ قد، بڑی آنکھیں اور خوب سیاہ رنگ کی آنکھیں تھی، حسین چہرہ، گویا کہ 14ویں رات کا چاند معلوم ہوتے تھے، اور شکم بڑا مضبوط، پیٹ مبارک بڑا مضبوط، اوپر کی جانب نشان تھا، ریش مبارک پر بکثرت بال تھے، یعنی داڑھی شریف میں، جبکہ سر میں بال مبارک کم تھے، گردن سرخی دار۔ آپ کے 2 بھائی حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہما تھے، 2 چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما صاحب اسلام اور ایمان والے تھے۔ آپ 8 سال کی عمر میں، ایک حدیث میں 7 سال کی عمر میں، اور جو مشہور ترین جو روایات ہیں کہ 10 سال کے تھے تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لایا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے بچپن کے اندر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ سبب یہ بنا کہ 61 سالی مکہ شریف کے اندر پڑ گئی، تو حضرت ابو طالب چونکہ کثیر العیال تھے، تو جو خاندان تھا چونکہ بڑا تھا، جس کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھار کو بانٹنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، جس کی بنیاد پر جناب والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ ہوا یوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
حضرت ابو طالب یہ باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرو، اس لیے کہ وہ عادات و خصائل میں سب سے منفرد ہیں، وہ برائیوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ وصیتیں کی حضرت ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم ان کے ساتھ رہا کرو، اور یہ ایک باپ ہونے کے ناطے سے ویسے بھی ہر ایک انسان کا فرض بنتا ہے، اور جو باپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، تم بروں کی صحبت سے بچے رہا کرو، جس کی بنیاد پر یہ نہ ہو کہ سال ترا سال کند طال ترا طال کند، کہ بروں کی صحبت بری ہوتی ہے، نیکوں کی صحبت نیک ہوتی ہے۔ تو جتنا بندہ کسی کے اچھے لحاظ سے وہ صحبت کو اختیار کرتا ہے تو رب ذوالجلال ان کو پھر اسی کا پھل دیتا ہے۔ ویسے بھی حدیث شریف میں یہ موجود ہے، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، کہ فرمایا دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ جس وقت وہ کسی کو دوست اختیار کرے تو وہ پھر دیکھ لے کہ میں کس کو دوست اختیار کر رہا ہوں، کس کو اپنا جیون ساتھی بنا رہا ہوں، کس کو اپنے زندگی کا ساتھی بنا رہا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، اگر اس کا دین ٹھیک ہے تو پھر وہ دوست بھی ٹھیک ہے، اگر دین ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ دوست بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر سرکار تو ویسے بھی بانی اسلام ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر اس دنیا میں کس کی صحبت اچھی ہو سکتی ہے؟ تو اس واسطے حضرت ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، بیٹا تم میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرو، کیونکہ وہ جب بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ برائیوں سے نفرت کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف باقاعدہ خود موجود ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے مجھ پر اور علی پر اس وقت سے درود شریف اور سلام بھیجتے رہتے ہیں جب ہم دونوں نماز پڑھا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت اور کوئی ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا تھا، یعنی ہم اس وقت چونکہ اسلام پہلے قبول کیا تھا، اس واسطے حضرت محمد بن عفیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سیابی رسول ہے، کہتے ہیں مجھے میرے والد نے یہ بات بتائی کہ اسلام کے اظہار کے وقت میں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں موجود تھے، تو دیکھا کہ ایک بہت بڑی شخصیت تشریف لائی، چونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا تو وہ آئے تو حرم شریف کے اندر دیکھا کہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ آیا، وہ بھی ان کے ساتھ ایک پہلو میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے خاتون جو ہے با پردہ وہاں پر تشریف لائی اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو گئی، تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا حضرت عباس سے کہ یہ کون ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو سب سے پہلے تم دیکھ رہے ہو نوجوان شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو 7 چھوٹے بچے تم دیکھ رہے وہ ہیں میرے بھتیجے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو پیچھے خاتون تم دیکھ رہے ہو وہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ جو یہاں پر آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ اس سے یہ چلا کہ آپ بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعنی جب سے اسلام قبول کیا 10 سال کی عمر میں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جب معراج شریف کروایا گیا تو میں نے جس کسی آسمان پر بھی گزر کیا میں گزرا، تو میں نے جس فرشتے کو بھی دیکھا
تو دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہوئے دیکھا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا کرتے ہوئے میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حضرت علی کی تمنا میں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ علی آپ بہت بڑے راست گو ہو، یعنی جب گفتگو کرتے ہو تو گلاب جیسی خوشبو نکلتی ہے، اور اتنی فصیح و بلیغ کرتے ہو کہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ بڑے راست گو ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کو کہہ رہے ہیں۔ فرمایا بڑے فیصلہ کرنے والے، یعنی بہت بڑے قاضی ہو، اور حق و باطل میں بڑی مہارت سے امتیاز کرنے والے ہو، یعنی حق کو حق، باطل کو باطل جو ہے وہ ظاہر کرنے والے ہو۔ قضات کی کیا بات آپ کرتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کو قاضی بنا کر بھیجنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام آپ مجھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں، مجھے تو فیصلہ کرنا ہی نہیں آتا، یا دوسری روایت اس طرح کہا کہ میں چھوٹا ہوں، فیصلہ میرا کون مانے گا۔ انہوں نے میرا فیصلہ ایک بچہ سمجھ کر، یعنی نوجوانی کی عمر تھی تو سمجھ کر لوگ جو ہے وہ مجھے میرا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چھاتی مبارک پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت علی کہتے جو یہ ہاتھ ادھر پھر رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان روشن ہو رہے تھے۔ اتنا علم اور اتنی فراست اور اتنا فیصلہ کرنے کا ایک جو انبار تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے اور حضور کی ہاتھ کی برکت سے رب ذوالجلال نے مجھے دیا۔ زمانے نے دیکھا کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زمانے کے اندر فیصلے کیے کہ جو فیصلہ صحابہ سے دیگر لوگوں سے نہیں ہوتا تھا وہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس فیصلے کا حل فرما دیتے تھے۔ ایک بندہ آیا، دو عورتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، بڑی مشہور یہ فیصلے کی بات تھی۔ دو عورتیں، وہ ایک ہی خاوند کی تھی، دو عورتوں کے ہاں ایک ہی رات بچے پیدا ہوئے، ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا، دوسرے کے ہاں بچی پیدا ہو گئی۔ اب رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اندھیری راتیں تھی، پتہ نہ چلا۔ ایک نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسرے نے کہا نہیں یہ بچی اس کی ہے، بچہ میرا ہے۔ یعنی دونوں بچی اور بچہ مل گئے تو پتہ نہ چلا کہ بچہ کس کا ہے بچی کس کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر اپنا جو دودھ ہے بچے کو پلانے والا اس کو لے کر آؤ۔ اب جب لایا گیا، بلکہ آپ نے حکم دیا کہ اس کو لے آؤ اور پھر لانے کے بعد اس کا وزن کرو۔ اب جب وزن کرو تو پھر مجھے بتانا۔ اب جب وزن کیا گیا تو اس کے بعد آتا یہ ہے کہ وزن کرنے کے بعد اب جس کا بچہ تھا ایک کا دودھ باری ہوا اور ایک کا دودھ ہلکا ہو گیا۔ اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی حضرت علی نے فرمایا جس کا دودھ باری ہے اس کا بچہ ہے، جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی بچی ہے۔ کسی نے پوچھا علی یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے ڈھونڈا؟ کہا میں نے یہ فیصلہ قرآن کریم سے ڈھونڈا۔ قرآن کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا بچے کا حق حصہ دگنا ہوتا ہے، بچی کا حصہ ایک ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس کا دگنا ہوتا ہے وزن بھی اسی کا ہوتا ہے، تو لہذا جس کا بیٹا تھا رب نے ماں کی چھاتی میں دودھ بھی دگنا باری نازل کیا، اور جس کی بچی تھی اس کا ہلکا دودھ جو ہے وہ نازل کیا، جس کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ فیصلے تو آپ کے بڑے تھے، لیکن اس سے بڑی گواہی ہمارے پاس اور کیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا علی تم بڑے راست گو ہو، بڑے راست گو ہو، بہت بڑا فیصلہ کرنے کی مہارت رکھتے ہو۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی جو تمہارے بعد تمہاری محبت میں ہوگا، ہم حضرت علی کا ذکر ایسے ہی نہیں کرتے،
یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ جہاں دیکھنا عبادت ہے، وہاں پر حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جو تمہارے بعد تمہاری محبت میں فوت ہوگا، دنیا سے گیا تھا دل میں محبت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالخیر فرمائے گا، حالت ایمان میں دنیا سے پردہ کرے گا، اور فرمایا امن و ایمان کے ساتھ وہ راہ بقا کو سدھارے گا۔ مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت سینے کے اندر انسان کو گمراہ نہیں ہونے دیتی، بشرطے کہ وہ محبت شرعی ہو، شریعت کے اصولوں کے اوپر ہو، محبت جو اہل سنت و جماعت کے سینے کے اندر ہے، اس محبت کی بات ہے کہ جس محبت کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایسی محبت نہ ہو کہ وہ محبت کے اندر اتنا غلو کر ڈالے کہ حضرت علی کو نبیوں کے بعد سب سے افضل قرار دے دے معاذ اللہ، یا نبیوں سے بھی افضل قرار دے دے معاذ اللہ، یا وہ حضرت علی کو رب کہہ ڈالے۔ یہ محبت سیدھا جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہم ہر تقریر کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ ان کے لیے بھی دو گروہ ہوئے وہ جہنم میں چلے گئے، تمہارے لیے بھی دو گروہ ہوں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ایک گروہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جنہوں نے دشمنی رکھی، وہ تھے یہود، فرمایا انہوں نے دشمنی رکھی، دشمنی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ اور وہ ایک وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کیا، اور اتنا دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہہ ڈالا یا رب کا بیٹا کہہ ڈالا معاذ اللہ، تو فرمایا وہ بھی جہنم میں چلا گیا۔ علی تمہاری بھی مثال ایسے ہے، جو تم سے پیار کرے گا ایک گروہ ایسا ہوگا اور اتنا پیار کرے گا کہ وہ تمہیں جو ہے وہ رب کہہ ڈالے گا۔ پھر کہا رافضیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ہی کہ جن کا تعاقب حضرت ابن عباس نے کیا تھا، جن کا تعاقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کیا تھا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہہ دیا معاذ اللہ، وہ جہنم میں گیا، اور جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ گروہ سرکار نے فرمایا علی جو تجھ سے نفرت کرے گا معاذ اللہ، فرمایا وہ گروہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تیری محبت سینے کے اندر ہوگی تو اس سینے کے اندر حضرت صدیق اکبر کی بھی محبت ہوگی۔ یہ ہے تمہاری محبت کی نشانی کہ جس کے سینے میں علی تیری محبت ہے اس کے سینے میں صدیق اکبر کی محبت ہے، جس کے سینے میں سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت ہے اس کے سینے میں سیدنا علی المرتضیٰ کی بھی محبت ہے۔ یہ ہے محبت کی نشانی، اور یہ ہے اصول محبت، یہ ہے شریعت محبت، اور یہی اصل محبت ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے اہل سنت کے سینے کے اندر یکجا جمع فرما دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں الزہر الفائح کے اندر کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان میں جلوہ افروز تھے، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان سے ہوتے ہوئے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لے گئے تشریف، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر تھوڑا سا سائیڈ پر ہوئے، یا بیٹھے بیٹھے سائیڈ پر ہوئے تو حضرت علی کو جگہ دے دی۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرا دیے، فرمایا دیکھا میرے صحابہ کہ اہل فضل ہی اہل فضل کا احترام کرتے ہیں، جانتے ہیں اہل فضل، حالانکہ سارے صحابہ کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ ایک ایسا مقام تھا جس مقام پر حضرت علی نے بھی بیٹھنا تھا، تو سیدنا حضرت صدیق اکبر نے جگہ ان کو دی کہ علی تم بیٹھو۔
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس محبت کو دیکھ کر، فرمایا اہل فضل ابو بکر ہے، اہل فضل حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا اہل فضل ابو بکر تم جانتے ہو کہ حضرت علی کی شان کیا ہے، اور حضرت علی تم جانتے ہو کہ حضرت صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے سرکار کو جب مسکراتے ہوئے دیکھا، اتنا سرکار مسکرایا کہ سرکار کے دندان مبارک کے اندر سے نور نکلا جس سے مسجد نبوی شریف کی دیواریں روشن ہو گئی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، فرمایا علی تم میرے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے تم جنت میں داخل ہوں گے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان افروز حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی جو تمہاری محبت میں فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے امن و ایمان والی موت عطا فرمائے گا، امن والی موت جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شدت موت نہیں ہوگی۔ فرمایا علی جس کے سینے میں تیرا پیار ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتا کہ ایک بار میں اور حضرت بلال حبشی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کے اندر گئے، ہم نے وہاں سے پھل دیکھے، ان میں ایک خربوزہ ہم نے خریدا، یعنی خربوزہ جو پھل تھا ہم نے خریدا۔ کہتے ہیں کافی خربوزے ہمارے پاس موجود تھے، رستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خربوزے کو توڑا، درمیان سے ٹکڑے کیے، اور جب اس کو کھانا چاہا چکھا تو وہ کڑوا نکل آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بلال اس خربوزے کو واپس کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ یہ کڑوا ہے۔ تو پتہ چلا چیز خراب ہو تو واپس کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ جب واپس جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بلال حبشی تم جانتے ہو کہ یہ پھل کڑوے کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے مجھے نہیں پتہ، کہنے لگے کہ یہ اس لیے ہوتے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن، یعنی حضرت علی کو کہا اے علی اللہ تعالیٰ نے بشر شجر و حجر پر تمہاری محبت کو پیش کیا، تمہاری محبت کو پیش کیا۔ فرمایا جس نے اس محبت کو پسند کیا، علی تیری محبت کو جس نے پسند کیا، فرمایا رب نے اس کو میٹھا کر دیا، پاک کر دیا، اس کو طیب کر دیا، اس کو پاک اور میٹھا کر دیا۔ اور جس نے علی تیری محبت سے منہ پھیرا رب نے اسے کڑوا کر دیا۔ حضرت علی مسکرائے، فرمایا بلال حبشی لگتا ہے یہ خربوزہ بھی میری محبت سے دور ہے، مجھے تو یہ لگتا کہ یہ خربوزہ بھی میری محبت سے دور ہے، کیونکہ اگر میری محبت اس کے اندر ہوتی تو رب اس کو بھی میٹھا فرما دیتا۔ خربوزے کے بڑے فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں، بالخصوص یہ زرد کلر کا جو خربوزہ ہوتا ہے جس کو ہم دیسی خربوزہ، یا وہ جو کچھ خربوزے سبز کلر کا ہوتا ہے کہ جس کے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ خربوزہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی حضور نے وہ خربوزہ کھایا ہے۔ تو خربوزے کے بڑے فوائد ہیں، اطباء نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ خربوزہ آنکھ کی بینائی تیز کرتا ہے، خربوزہ کھانے سے آنکھ روشن ہوتی ہے، منہ کو خوشبودار کرتا ہے، اور سر درد کے لیے تو بہت ہی کافور ہے، اس سے سر درد ٹھیک رہتا ہے۔ اور فرمایا جب یہ خربوزہ پیٹ میں جاتا تو پیٹ میں جا کر یہ رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ صرف پھل نہیں، یہ انسان کے لیے کھانا بھی ہے، یعنی جب یہ کھاتا تو روٹی کی بھوک بھی ختم کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مشروب بھی ہے، پینے کا، جب یہ بندہ کھاتا ہے، جس طرح دودھ کے بارے میں سرکار نے فرمایا دودھ کھانا بھی ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، فرمایا مشروب کھانا بھی ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے، فرمایا یہ خربوزہ کھانے سے بندے کی پیاس بھی ختم ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا نزہۃ النفوس کے اندر تو اس کے بارے میں اس طرح بھی ہے، فرمانے لگے کہ جو زرد خربوزہ ہوتا ہے، زرد
فرمایا یہ انسان کے چہرے کو بھی نکھرتا ہے اس سے چہرہ. اور پھر فرمایا کہ یہ جو سبز رنگ کا خربوزہ ہے، وہ جو میں نے بتایا لکیروں والا، وہ خربوزہ اگرچہ زرد خربوزے سے افضل ہے، لیکن کہنے لگے کہ اس کے کھانے سے جو بندے کا معدہ سالوں سے خراب ہو، رب اس خربوزے کی وجہ سے معدے کو ٹھیک فرما دیتا ہے. یعنی اس کی ایک کیفیت کو بیان کیا، اس کے فوائد، کہ یہ جو سبز رنگ کا ہے نا، جس طرح زرد رنگ کا خربوزہ بندے کے چہرے کو وہ نکھارتا ہے نا، اسی طرح جو سبز رنگ کا خربوزہ جس میں لکیریں لگی ہوئی ہوتی ہے، فرمایا وہ انسان کے معدے کو صاف کرتا. اور یہی سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ خربوزے کو بڑی احتیاط سے کھاتے تھے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو داتا صاحب علیہ رحمہ کے مرشد گرامی ہیں، کہ یعنی جن کی قبر پہ جا کے حضرت داتا صاحب فیض لیا کرتے تھے، انہوں نے پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. ایک روایت میں حضرت امام حسن بصری کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ سے پوچھا کہ آپ نے خربوزہ کیوں نہیں کھایا؟ کہتا ہے یار جب خربوزہ کاٹنے کا وقت ہوتا نا تو میں کاٹنا شروع کرتا تو میرے ذہن کے اندر یہ خیال آ جاتا، پتہ نہیں نبی پاک علیہ السلام نے خربوزہ ایسے کاٹا تھا یا دوسری طرح کاٹا تھا. کہتے میں اس کشمکش کے اندر وہ رہتا تو خربوزہ چھوڑ دیتا کہ اگر میں ایسے کاٹوں تو ہو سکتا ہے سرکار نے ایسے نہ کاٹا ہو تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے. کہا پوری زندگی میں نے خربوزہ نہیں کھایا، پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. تو یہ بزرگان دین بڑی احتیاط کرتے تھے خربوزہ کھانے کے اندر، کیونکہ یہ جس جگہ پہ سرکار کی سنت مبارکہ لوکی کھانے کی ہے، کدو شریف کھانے کی ہے، اس جگہ پہ سرکار کی یہ سنت مبارکہ ہے خربوزہ کھانے کی. لیکن بشرط ہے کہ وہ خربوزہ جس کو دیسی کہتے ہیں، آج تو کوئی حافظ آباد کا خربوزہ ہے، کوئی چائنا کا ہے، کوئی گلوٹیا کا ہے، کوئی کسی جگہ سے خربوزے نکلے ہوئے ہیں، لیکن جو سنت مبارکہ وہ زرد خربوزہ اور جو سبز رنگ کا جو لکیر اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، یہ ہے جس کو دیسی خربوزہ کہا جاتا ہے. بہرحال یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا لگتا تو یہ ہے کہ اس کے اندر میری محبت نہیں تھی، جس کی وجہ سے دوسرے خربوزے تو میٹھے نکل آئے، یہ کڑوا نکل آیا ہے. حضرت بشر رافی جانتے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت ابو علی باری کہتے ہیں کہ بغداد شریف میں نا ایک جماعت آئی، کسی نے یعنی وہ لشکر جو جماعت تھی اس کے اندر سے ایک فرد کو بھیجا، جا کر خربوزہ لے کر آؤ، کوئی پھل لے کر آؤ. اب وہاں پر گئے، جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ چونکہ وہ جو جماعت تھی وہ گناہوں کے اندر مبتلا تھی، گناہ بھی بڑا کر ڈوبی ہوئی تھی گناہوں میں. تو حضرت جناب والا اب بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منڈی کے اندر موجود تھے. وہ بندہ سیدھا آپ کے پاس آیا، آپ نے ایک خربوزہ پکڑا تو اس کو دے دیا. جب وہ خربوزہ اس کو دیا، پھر اس نے دوسرا لیا، تیسرا لیا، چوتھا خربوزہ لے کر وہ سیدھا اپنی جماعت کے پاس گیا. سب کو ایک ایک خربوزے کی جو پھاڑی ہوتی ہے، ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس کو دیا. جس نے خربوزہ کھایا تھا پہلے گناہوں میں کے اندر مبتلا تھے، رب ذوالجلال نے ان کو پکا نمازی بنا دیا، پکا پرہیزگار بنایا، کیونکہ اس کے اندر تو ایک تو سرکار کی چاہت تھی خربوزے میں، اور دوسری حضرت بشر رافی کے ہاتھ لگنے کی برکت تھی. وہ پرانے زمانے کی بات ہے نا، امام عبد الرحمن نے باقاعدہ اس حکایت کو لکھا ہے کہ ایک شخص لکڑیاں چن کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کیا کرتا تھا. ایک روز سردیوں کے موسم میں باہر نکلا، کیا دیکھتا کہ خربوزے کی بیل ہے جنگل کے اندر، اور اس کے ساتھ 3 خربوزے لگے ہوئے ہیں. اس نے ان کو توڑ کر سیدھا منڈی میں چلا گیا. منڈی کے اندر جا کر اس نے بیچنا چاہا. اتفاق سے وہاں پر ایک بادشاہ کا خادم تھا، وہ بھی خربوزے لینے کے لیے آیا تھا. اب اس نے اس سے 3 خربوزے لے کر وہ اپنے بادشاہ کے پاس چلا گیا. چونکہ بادشاہ نے خربوزہ اس لیے کھانا تھا کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگی ہوئی تھی کہ حکیموں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے خربوزے کھانے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی. اب اس کے پاس وہ خربوزے لے کر گیا خادم، خربوزے کھا لیے اس نے، بڑا مزہ آیا. پھر اس نے دوسرے دن بھیجا، پھر وہ جو لکڑ آ رہا تھا اس نے وہ خربوزے لے کر پھر اس کو دے دیے. تیسرے دن بھی دیے. بادشاہ نے جس وقت وہ خربوزے تیسرے دن کھائے، اس کا پیٹ بھی ٹھیک ہوا، بیماری جو ہے وہ ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ جب بیماری ختم ہوئی نا، بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس لکڑہارے کو بلا کر لاؤ. وہ لکڑیاں جو ہے وہ چننے والا، اس کو جب بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا، حضرت امام عبد الرحمن کہنے لگے
کہ جب ان کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ تمہارے خربوزے کھانے کی وجہ سے میری بیماری ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں ہلاک ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھوک نہیں لگتی تھی، تو لہٰذا وہ میرا خزانہ ہے فلاں جگہ پہ، فرمایا جاؤ جتنا جو چاہو تم وہاں سے لے سکتے ہو، کیونکہ مجھے تو یہ شفا ملی ہے۔ اب وہ جو لکڑہارا تھا وہ وہاں پر گیا، اس نے قیمتی موتی وہاں سے اٹھا لیا۔ جب اٹھایا تو واپس آ رہا تھا، کسی اس کو خادم نے کہا کہ یہ تم نے بڑا قیمتی موتی اٹھایا، یہ تمہیں اٹھانا نہیں چاہیے تھا، کوئی اور چیز اٹھا لیتے، یہ بادشاہ کا قیمتی موتی ہے۔ اب جب اس لکڑہارے نے اس کی بات کو سنا نا کہ یہ میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کوئی ہلکی چیز اٹھاتا جو اس کے مقابلے میں تھی، یعنی خربوزے کے پھل کے مقابلے میں تھی، چونکہ اس نے اعتراض کیا تھا کہ پھل اتنا قیمتی نہیں ہے، لہذا تم قیمتی چیز کو اٹھائے ہوئے ہو، تم کوئی ہلکی چیز اٹھاتے۔ تو اس نے بول کر آگے سے کیا جواب دیا، کہنے لگا کہ میں خربوزے کی بیل کو اتنی ہی قیمت میں دینا چاہتا ہوں جتنی قیمت میں بادشاہ کو رب نے شفا دی ہے۔ فرمایا وہ کہنے لگا لکڑہارا کیونکہ اس لیے کہ میری بادشاہ تک رسائی نہیں تھی، میں بادشاہ کے دربار میں پہنچ نہیں سکتا تھا، مجھے بڑے پاپڑ پہننے پڑتے تھے اور مجھے بڑی سفارشیں کرنی پڑتی تھی، یہ ایک خربوزہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچ چکا ہوں۔ کہا یہ خربوزہ سبب بنا میرا ایک کہ بادشاہ نے کھایا، پیٹ ٹھیک ہوا، بیماری ختم ہوئی اور میں بادشاہ کے دربار میں پہنچ چکا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، کہنے لگے کہ یہی تو سارا سبب تھا، یہ خربوزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری سنت ہے، کہا کوئی بندہ مان نہ رہا ہو اس کو خربوزہ کھلا دو، رب تعالیٰ اس کے اندر سے قدورت کو دور فرما دیتا ہے۔ اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے اندر چونکہ میری محبت لگتا کم ہے، جس کی وجہ سے سارے خربوزوں میں یہ ایک خربوزہ کڑوا نکل آیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیان خود کر رہے ہیں کیونکہ سرکار کے بھی اس طرح کے فرمان ملتے ہیں، فرماتے ہیں طمع لذت کی قید ہے، لالچ جو ہے یہ لذت کی قید ہے، کہ جس کے اندر لالچ ہوتی ہے نا، اگر اچھی لالچ ہو تو انسان کو بلندیاں دیتی ہے آسمانوں کی، رب کریم کا قرب دیتی ہے، اگر لالچ اچھی نہ ہو تو اس کو جہنم کا مکین بناتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی لالچ انسان کو بہت ترقیاں دیتی ہے اور وہ لالچ جائز بھی ہے، اور باقی اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی لالچ جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی لالچ یہ ہے کہ ایک انسان کسی سخی آدمی کو دیکھے اور اس کو کہے کہ دیکھے کہ وہ سخاوت کر رہا ہے اور رب ذوالجلال سے کہے کہ اللہ مجھے بھی اس جیسی دولت دے، مجھے بھی اس جیسی لالچ دے اور اس جیسی محبت دے کہ میرے پاس دولت ہو اور میں اس دولت کو تیرے رستے میں خیرات کرتا رہوں۔ دوسرے نمبر پر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ عالم دین کو دیکھے، کسی عالم کو میری امت کے اہل علم کو دیکھے اور اہل علم کو دیکھ کر کہے کہ اللہ کاش کہ میں بھی ایسا عالم ہوتا اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا، مجھے بھی اس جیسا عالم بنا دے۔ حضور فرماتے ہیں یہ لالچ انسان کو سیدھا جنت میں لے جاتی ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا طمع لذت کی قید ہے۔ لالچ جو ہوتی ہے یہ ایک بندے کو قید خانے میں، کسی بیٹے کی اگر بندے کو لالچ ہے تو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے فلاں چیز عطا، اب وہ اس کے قید کے اندر رہتا ہے، ہر وقت اس کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، کہتا ہے کہ جی اب بھی اس کی توجہ صرف گھر بنانے کی طرف ہے، ہر وقت اس کی طرف رہتا ہے، اب اس کی توجہ جو ہے وہ اس لیے نہیں ملتا کہ وہ بیٹے کی شادی کے اندر لگا ہوا ہے، یہ شخص اس لیے نہیں ملتا کہ یہ رمضان شریف کے روزوں کے اندر جو ہے وہ روزے رکھنے میں اور اس کی عبادت کرنے میں اللہ کریم کی اس کے اندر لگا ہوا ہے، تو یہ ایک قید خانہ ہے لالچ۔ سرکار نے فرمایا جو اس کے اندر مبتلا ہوتا وہ قید خانے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان مبارک یہ موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،
یہ سورہ تکاثر کی آیت ہے، الہاکم التکاثر۔ فرماتے ہیں کہ آپ سے نا پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعیم کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ رزق کو ضائع کرنا، رزق کو، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا یہ جو تم بوٹی کھاتے ہو نا، تو بوٹی ہڈی اگر ساتھ ہو تو اس کو اچھے طریقے سے کھاؤ، اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی جو ہے وہ بوٹی نہ لگی ہو، اگر تم نے اس کو کوڑے دان میں ڈال دیا، کچرے کے اندر ڈال دیا، تو اس بوٹی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جو کسی کی شرم کی وجہ سے تم نے یا کسی امیروں کی دعوت کے اوپر بیٹھ کر تم نے اس کو جناب ان کی طرح، جس طرح وہ لوگ ضائع کرتے ہیں، بہت ضائع کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے افطاری کے اندر یا ایسی دعوتوں کے اوپر جس وقت جاتے ہیں شادی حالوں میں، بڑا بڑا گوشت ضائع ہوتا ہے، وہ لگ پیس ہوتا ہے، گوشت کے ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اوپر سے کھا کر وہ سارا باقی جو ہے وہ کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ سر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا تم سے چھوٹی چھوٹی بوٹی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے جو کوڑے دان میں ڈالی تھی تم نے صحیح طریقے سے کیوں نہیں کھائی تھی۔ یہ ایک تفسیر علماء کی یہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، فرماتے اس کی تفسیر کی یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ فرمان لگے کہ یہ نعمت ہے امن اور عافیت، کہ یہ جو تمہیں امن دیا گیا نا اور عافیت دی گئی ہے، صحت دی گئی ہے، تندرستی دی گئی ہے، تو تم نے اس تندرستی، امن اور عافیت، اس کا تم نے رب کا کتنا شکر ادا کیا ہے، اس کے مقابلے کے اندر کتنا شکر ادا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک جنگل کے اندر چلے گئے، تو جنگل میں جب گئے تو دیکھا کہ اس کے ایک ایسی جگہ پر محل تھا، بڑا پرانا بسیدہ، اور اس محل کے اندر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک تختی ہے، لیٹا ہے لیکن اس کی روح نکلی ہوئی ہے۔ اس نے تختی کے اوپر جو لکھا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ایک زمانہ ایسا تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا جو ہزاروں سال پہلے تھے، کہا اس زمانے کے اندر میں بادشاہ ہوا کرتا تھا، کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے رب کی توحید کی دعوت دی، میں بادشاہ تھا، اکڑ تھی میرے اندر، تو میں نے ان کو ٹھکرا دیا، وہ چلے گئے، انہوں نے جاتے وقت بد دعا کر ڈالی، اور دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی کو کی دعوت کو قبول نہ کیا اور وہ چلے گئے۔ کہتے ہیں جس وقت وہ چلے گئے تو پھر کیا ہوا، 7 سالی پڑ گئی، یہاں تک کہ گندم ختم ہونے کو آئی، اتنی گندم ختم ہو گئی کہ میں بادشاہ وقت ہو کر میں نے اپنی پوری رعایا سے ایک روٹی کے لیے جو ہے وہ ایک پیڑے کے لیے میں نے گندم منگوانا چاہی لیکن نہ ملی، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں نے ایک بوری بھر کر سونے کی، ہیرو کی، جواہرات کی میں نے بھر کر دوسرے ملک میں بھیجی تاکہ وہاں سے مجھے ایک اٹے کے لیے روٹی مل جائے، کھانے کے لیے کہ روٹی اٹا مل جائے، اتنا سا پیڑا مجھے مل جائے۔ تو کہنے لگے کہ وہاں پر سے بھی وہ سونا واپس آیا لیکن مجھے ایک پیڑا دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے آخر میں کیا لکھا تھا، کہنے لگا کہ پھر کیا ہوا، بھوک تھی، مار رہی تھی، تو بھوک کی حالت میں تو بندے کے سامنے حرام آ جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ پھر میں نے کیا کیا کہ اسی شیشے کو جو سونا تھا یا وہ لال موتی تھے، میں نے اس کو جو ہے وہ پیسا، اور پیسنے کے بعد میں نے اسی کو منہ کے اندر پھکا مارا، کہتے ہیں اس کی وجہ سے میری موت واقع ہو گئی، موت واقع ہوئی۔ کہتے ہیں سبب کیا، کہتے ہیں جب موت میری واقع ہوئی نا تو میں نے دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتا ہے اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ اس نے آخر میں ایک جملہ لکھا کہ اے آنے والے شخص، میرے پاس میں ایک بہت بڑی نشانی ہوں عبرت کے لیے، عبرت کی نشانی ہوں میں ایک، مجھے سمجھ جاؤ کہ میں وقت کا بادشاہ ہو کر جو ہے وہ ایک روٹی جو ہے وہ نہ حاصل کر سکا، اس لیے کہ میں نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔
لوگوں تمہارے پاس اگر ایک وقت کے لیے ایک روٹی بھی موجود ہے تو تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، وگرنہ میں وقت کا بادشاہ ہو کر رب نے روٹی چھیننا چاہی تو میرے سامنے وہ لال بھی کام نہ دیے، ہیرے بھی کام نہ دے سکے۔ وہ جس کے اوپر مجھے بڑا گھمنڈ تھا، بڑا مان تھا، یہ جس دولت پہ تم گھمنڈ، جس پر تم مان کرتے ہو، بڑی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کیسا تمہارا مان ہے، کماتے تم ہو اور حساب تمہیں دینا پڑتا اور کھانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، تم قبروں میں جاتے ہو حساب تمہیں دینا پڑ رہا ہوتا ہے اور کھانے والے تمہاری اولاد ہوتی ہے، تمہارے تختوں کے اوپر بیٹھنے والے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے فرمایا جس کے پاس ایک روٹی موجود ہے اس سے بڑھ کر اس کے پاس اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم میں سے ایک علم یہ بھی تھا کہ رب کریم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے ایک قاضی اور فیصلہ کرنے والے بہت بڑے ایک قاضی بنایا ہوا تھا، عالم بنے ہوئے تھے، اور اس کا بھی ایک سبب تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کسی شہر کے اندر آپ چلے گئے، وہاں پر نا ایک نجومی رہتا تھا جو غیب دانے کا مدعی تھا کہ مجھے غیب ہے، میں غیب جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس کو ایک دعوت کے اوپر بلایا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے نا ایک پیالی یا برتن جو تھا اس کے اندر سالن ڈالا شوربے والا، اور ایک روٹی خود لی اور ایک روٹی جو ہے وہ اس کو دے دی نجومی کو۔ آپ نے شاہ فرمایا روٹی کے ٹکڑے کرو اور اس سالن کے اندر ڈالو۔ آپ نے بھی اس کے اندر ٹکڑے ڈالے، اس نے بھی ڈال لیے۔ تو آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب اس روٹی کو میری روٹی سے الگ کرو، یہ پہچانو کہ تمہاری روٹی کون سی ہے اور میری روٹی کون سی ہے۔ وہ نجومی جو تھا، جو غیب دان کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب یہ سالن روٹی بھی ایک جیسی ہے، ایک ہی توے کی پکی ہوئی ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی روٹی سے اپنی روٹی علیحدہ کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پھر تم تو غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے، جو خود ہاتھ سے اپنے کاٹی ہوئی روٹی جو ہے وہ اس کو پہچان نہیں سکتا، تو رب کی قدرتوں کو کیسے تو پہچان سکتا ہے، اور لوگوں کے سامنے تم دعوے کرتے ہو کہ مجھے غیب ہے۔ اب جب یہ بات کہی نا تو وہ بڑا شرمندہ سا ہوا، اس نے معذرت کی آپ سے، تو فوراً وہ بول اٹھا، کہنے لگا کہ علی تم مجھے بتاؤ کیا تمہیں پتہ اس کا؟ کہتے جی مجھے، آپ فرمانے لگے مجھے خود تو نہیں پتہ، لیکن میں رب سے دعا کرتا ہوں، میرے رب نے میرے اوپر کرم اتنا کیا ہوا ہے کہ رب کریم نے بوسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مجھے اس طرح کے علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا جی وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ اس طرح کہ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو غسل دینے والوں میں میں بھی شامل تھا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی یہ جو پلک مبارک تھی اس کے نیچے ہی آنکھوں میں اس جگہ پہ پانی تھا، کہتے میں نے اس پانی کو چوس لیا۔ کہتے خدا کی قسم اٹھاتا ہوں جب سے میں نے پانی کو چوسا ہوا ہے میری آنکھوں کے سامنے شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جو کچھ بھی تھا میرے رب نے روشن فرما دیا ہے۔ اور میرے پاس یہ روایت موجود ہے، میں نے یہ نشانی بھی لگائی ہوئی ہے کہ کہتے کہ جب یہ سرکار کا زمانہ ہی تھا، جب آپ نے یعنی یہ اعلان کیا نا، کیونکہ سرکار کا زمانہ قرون اولیٰ کے لحاظ سے سرکار نے فرمایا تھا میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام حالت انسانی بشکل انسانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو کہتے ہیں آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت جبریل کدھر ہے؟ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، آسمان زمین سب کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا جبریل مجھے کسی جگہ پہ نظر نہیں آئے، مجھے لگتا کہ جو سوال کرنے والا شخص یہی حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو یہ آپ نے جب ان کو کہا نا تو اس نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر توبہ کی، دوبارہ سے نئے سرے سے اسلام کو قبول کر لیا، اور یہ آپ کا باقاعدہ ایک انداز تھا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت رضوان نام تھا، ان کا رضوان نامی شخص تھا۔ غزوہ بدر کے اندر جب صحابہ کرام علیہ رضوان پہنچے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
آپ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، بڑے بڑے کافروں کو تہہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جن کا نام رضوان تھا، اس نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نا جناب بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے واسطے جہنم کر رہے ہیں، تو اس نے بلند آواز سے یہ کلمات پڑھے جو بڑے مشہور ہیں جناب والا، آپ جو ہے وہ تختیوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہ کلمات اس بندے نے پڑھے۔ اب یہ جب نبی علیہ السلام نے سنے نا تو حضور مسکرا دیے، حضور بڑا خوش ہوئے کہ ایسا جملہ یعنی ان کے بارے میں انہوں نے پڑھا۔ تو کہنے لگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب جملہ سنا، صحابہ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک، یعنی جب یہ بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں یہ ضرب المثل بن گیا، جب بھی کسی نے بہادری کی مثال بیان کرنی ہوتی تو وہ حضرت علی کی بہادری کو بیان کرتا تھا، وہ حضرت علی کی بہادری کو وہ بیان کرتا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو ذوالفقار کا لفظ ہے نا، یہ بھی ہمارے محدثین نے لکھا کہ یہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کی تلوار کا نام تھا، جس تلوار کو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا اور آخری دم تک اس تلوار کو اپنے پاس رکھا۔ وہ دو منہ والی تلوار تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس کے پاس نہیں جاتا فوراً جناب اس کا سر اتار دیتے تھے، اور کوئی تلوار ایسی ہے ہی نہیں تھی۔ اب عبد بدھ جیسا بندہ جو ہے 1000 بندوں کا مقابلہ کرنے والا حضرت علی کے سامنے آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت علی ہے۔ کہتے پہلے اس نے کشتی کی آپ سے، کہتے مدینہ شریف میں آیا تھا، تو وہ آیا حضرت علی، کہتا میں آیا ہوں کشتی کرنے کے لیے، تو اتفاق سے حضرت علی مل گئے۔ تو اس نے کہا جی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پہلے میرے سے کشتی کر لینا پھر حضرت علی سے کشتی کر لینا۔ حضرت علی فرمانے لگے پہلے میرے سے کشتی کر لے۔ اب اس کو بڑا گمنڈ تھا، مانتا کہ میری اتنی طاقت ہے تو یہ تو کیسے میرا مقابلہ کر سکیں گے۔ وہ بڑا پہلوان تھا، مانا ہوا تھا اس عرب کے اندر۔ جب مقابلہ ہوا تو حضرت علی نے پہلے وار کے اندر اس کو زمین پر دے مارا، پہلے وار کے اندر ہی زمین پر دے مارا۔ اس نے کہا جی میں ویسے ہی گر گیا ہوں، مجھے ابھی بس سیدھے طریقے سے سیدھا نہیں ہوا تھا، لہذا دوسری مرتبہ کشتی کی جائے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسے ہوا، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہوا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بات کرتے ہوئے بھاگ گیا، کہا جس علی کے شہر کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہونے والا شخص اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس علی کا مقابلہ کون کرے گا۔ یہ تھی بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کس طرح وہ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آیا نا کہ جس وقت انتقال ہونے والا تھا، ان کا فوت ہونے والے تھے، تو رونے لگ پڑے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہا 20 جنگیں لڑی ہیں میں نے، 20 جنگیں رب نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے اندر میں شہید نہیں ہوا، شہادت کی دولت سے میں محروم رہ گیا، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالد بن ولید تجھے کیسے شہادت مل سکتی ہے؟ تیرے جسم کو کیسے تیر لگ سکتا ہے؟ تیرے جسم تیری گردن کے اوپر تلوار کیسے لگ سکتی ہے؟ اور نیزہ تمہاری چھاتی کے اوپر کس طرح پار ہو سکتا ہے؟ کہا ہم نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ ہے، رب کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو رب کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ خالد تم تو رب کی تلوار ہو، جس کی بنیاد پر تمہارے جسم کے ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمائے اس بات پر تمہیں خوشی نہیں ہے کہ رب کریم نے تیرے ہاتھوں سے 20 جنگوں کو فتح فرمایا ہے اور تیری وجہ سے رب نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، تم غازی ہو، تم حالت غازی سے دنیا سے پردہ کر رہے ہو۔ تو سوچو حضرت خالد بن ولید کی بہادری، تو حضرت علی کی بہادری کتنی بڑی ہوگی، جو فضیلت کے لحاظ سے بھی پورے عالم اسلام میں حضور کے سارے صحابہ میں چوتھے نمبر پر ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، چوتھے نمبر پر ہے، اور پھر طاقت کے لحاظ سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہاں پہ بات سنا رہا ہوں میں، حضرت علی جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد کے ممبرشپ پر کھڑے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح لوگ بڑے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے لوگوں سے پوچھ لیا لوگوں بتاؤ مجھے کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگ تھے انہوں نے حضرت علی کی بہادری دیکھی ہوئی تھی، کہنے لگے کہ انتا علی
اے علی تم ہو سب سے بڑے بہادر. فرمایا میں بڑا بہادر نہیں ہوں, میں بڑا بہادر نہیں ہوں. پھر انہوں نے حضرت علی نے پوچھا سب سے بڑا شیخ الاسلام کون ہے؟ انہوں نے کہا علی تم ہو, آپ ہو شیخ الاسلام, کیونکہ آپ داماد رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی نے فرمایا نہ میں بڑا بہادر ہوں اور نہ ہی میں بڑا شیخ الاسلام ہوں. کہا میرے سے بڑے بہادر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں, میرے سے بڑے بہادر حضرت عمر فاروق ہیں. فرمایا ان لوگوں نے اسلام کو اس وقت سہارا دیا کہ جس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مکے مار رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کر رہے تھے. کہا باقاعدہ مثالیں دی جو بڑی لمبی ہے, بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. کہنے لگے کہ اس وقت جب کوئی بھی سرکار کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں تھا, جس وقت حرم شریف کے اندر مشرکین مکہ نے حضور کو مارنا چاہا اور سید صدیق, کوئی کہتے ابن مسعود بھی پاس سے, میں بھی دیکھ رہا تھا حرم شریف کے کنارے پہ کھڑے ہو کر, لیکن کہتے ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ آگے بڑھ کر سرکار کو بچا لے. کہتے ہم نے کسی نے حضرت صدیق اکبر کو بتا ہی دیا, وہ گھر سے بھاگے, بھاگتے ہوئے کسی کو دھکے دے کر پیچھے کر رہے ہیں, کسی کو مکے مار کر پیچھے کر رہے ہیں, کسی کو پکڑ کر پیچھے کر رہے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ڈنڈا آتا تھا, صدیق اکبر خود اپنے سر کے اوپر کھاتے تھے. جو مکہ آتا تھا سرکار حضرت ابوبکر صدیق اپنے سینے کے اوپر کھاتے تھے. کہتے ہم نے دیکھا معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں نے منہ کے اوپر معاذ اللہ جوتے تک مارے. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ آپ کی یہ آنکھیں ہی چھپ گئی, یہ بھی گالیں سوج گئی, یہ اوپر والے حصے سوج گئے. حضرت علی کہتے ہیں بتاؤ مجھے, دیکھ تو میں بھی اس وقت رہا تھا, بچانے والے صدیق اکبر تھے. کہا بتاؤ مجھے کون بڑا ہے؟ تو یہ اگرچہ بہت بڑے طاقت کے لحاظ سے بڑے طاقتور تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن انداز دیکھو اور محبت کا انداز ہے. تو کہنے لگے میرے سے بڑے شیخ الاسلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. آخری بات سنا کے بات ختم کرنے لگا. ویسے یہ بات تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن چونکہ حضرت علی پاک کا ذکر ہے نا, سرکار نے فرمایا تھا کہ علی کا ذکر جو ہے وہ بندے کے عبادت ہے, مومن کی عبادت ہے. علی کا ذکر عبادت ہے. چونکہ علی آج جمعہ شریف ہے نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ یہ فرمان مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں گوشت کھایا کرو. آپ کیا فرماتے ہیں؟ گوشت کھایا کرو. اس لیے کہ گوشت کھانے سے بندے کی آنکھوں کے اندر طاقت آتی ہے, بینائی کے اندر. اور آپ فرمانے لگے کہ بندے کا اخلاق بڑا میٹھا ہوتا ہے اور رنگ نکھرتا ہے. اور یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن تک گوشت کو چھوڑ دیتا ہے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. اور آگے جملہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ گوشت کھانے سے 70 قسم کی قوتیں ایک انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں گوشت کھایا کرو, تمہیں پتہ نہیں جنت کے اندر جو اللہ بندے کو نعمتیں عطا فرمائے گا سب سے زیادہ نعمتیں گوشت کی شکل میں عطا کی جائیں گی. اور آپ نے ارشاد فرمایا نزہۃ النفوس کے اندر آپ کا ایک فرمان مبارک ہے. آپ نے فرمایا گوشت, بھیڑ کا جو گوشت ہوتا ہے یہ حافظے کو جو ہے وہ تقویت دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا لوگوں جمعہ شریف میں گوشت زیادہ کھایا کرو. اس لیے جمعہ شریف میں گوشت کھانا ایک تو سرکار کی بھی سنت ہے, اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جمعہ شریف میں گوشت کھانے سے انسان کے اندر بہت زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ آپ کے فرمودات ہیں. حضرت امام شافعی کا بڑا مشہور قول ہے نا کہ آپ نے فرمایا نا کہ انسان کے اندر 4 چیزوں سے طاقت پیدا ہوتی ہے. ایک خوشبو لگانے سے, ایک غسل زیادہ کرنے سے, اور ایک آپ نے ارشاد فرمایا کہ گوشت کھانے سے. گوشت کھانے سے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہو نا کہ کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ جی گوشت نہیں کھاتا, یہ بچی ہے یہ اس کو دم کر دے, یہ گوشت نہیں کھاتے, اور چڑچڑی ہو چکی ہے, یہ غصے سے بولتی ہے, کسی سے غصے سے اپنے یعنی جو اس کا اخلاق نہیں رہا. یہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک بھی ہے. فرمایا گوشت کھانے سے انسان کے اخلاق میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے بندے کے اندر ہمت ہوگی تو تب وہ بندہ بولے گا. روزی کی حالت میں آپ دیکھتے نہیں, پچھلا پیر آتا جب تو بندے کا بولنے کا جی نہیں چاہتا, کوئی بات کرے بھی کہتا ہے یار روزہ افطار کرنے کے بعد باقی باتیں کریں گے. ہوتا ہے نا ایسے, ظاہر ہے اندر ہمت اور طاقت نہیں رہتی. تو گوشت بندہ نہ کھائے تو انسان کے جسم کے اندر طاقت کس طرح آئے گی؟ کیونکہ یہ جو ہیٹ والی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ انسان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہیں.
اللہ کریم کی حضور دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیل حضرت علی کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔